بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ماہ سیام کی اللہ رب العزت کی توفیق سے 26ویں شب ہے اور چند ہی دن اس ماہ سیام کی سعادتوں کے باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ سیام میں اپنی مغفرت کروا لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعید سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما لیں، آمین۔ قرآن کریم کا یہ حصہ جو آج جس کے مضامین کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں کیا جائے گا، یہ قرآن کریم کی 7 صورتیں ہیں جن کو حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے، اور اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ تمام صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ ان تمام صورتوں میں ان مضامین کا تکرار ہے، ان موضوعات کا تکرار ہے جو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کے دور میں مشرکین مکہ کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اور ان کے ذہنوں میں دین اسلام کے کو قبول کرنے سے متعلق جو بھی اشکالات، اعتراضات، وسوسے اور الجھنیں تھیں، اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کو قرآن کریم کی ان صورتوں میں تکرار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور چونکہ یہ تمام صورتیں اپنی مضامین کے اعتبار سے ایک انتہائی خوبصورت ترتیب سے ہیں، تو اسی نسبت سے ان تمام صورتوں کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کا بھی لقب دیا گیا ہے کہ ان تمام صورتوں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی صورت اس میں سورۃ المؤمن ہے، اس کو سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس صورت کا آغاز اللہ رب العزت نے اس آیت سے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے، نازل کی جا رہی ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ دیگر مقامات کے اوپر مختلف دلائل بیان فرما دیے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی شان سے معجزاتی طور پر وہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں کہ امی تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کے یہ کلمات، قرآن کریم کا اللہ رب العزت کا یہ کلام ان کے زبان سے جاری ہوا، جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو اس بات کی دلیل مختلف مقامات کے اوپر یہ بیان فرما دی گئی ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنا تعارف بیان فرما رہے ہیں، اپنی پہچان فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ جو عزیز ہیں، صاحب اقتدار ہیں، علیم ہیں، تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ غافر الذنب، گناہوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی دینے والے ہیں۔ قابل التوب، توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہونی چاہیے، جیسے کہ اس سے پہلے والی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی زبردست ہونے، صاحب اقتدار ہونے، تمام چیزوں سے باخبر ہونے کی صفت کو بھی بیان فرمایا، اور اس بات کی امید دلائی کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تم سے اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا ہے، اگر تم نے حدود سے تجاوز کر لیا ہے، اسراف کر لیا ہے، گناہ کر لیے ہیں، بھٹک گئے ہو، وسوسے آ گئے ہیں، الجھنوں میں مبتلا ہو گئے ہو، تو اللہ تعالیٰ معافی بھی فرمانے والے ہیں، توبہ کو بھی قبول فرمانے والے ہیں۔ چلے آؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک دو،
سر جھکا دو، سجدہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی توبہ، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والا۔ تو لہٰذا امید کی کرن اپنے دل میں جگائے رکھو، اللہ سے مغفرت کی امید رکھو۔ لیکن اسی کے ساتھ اگلا جملہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف اور صرف امید کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے انسان کا یہ مزاج نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ گناہوں میں لگا رہے اور اپنی زبان سے کہے بھئی اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، گناہوں میں لگا رہے اور کہے بھئی اللہ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مزاج قبول نہیں، یہ لاپرواہی قبول نہیں، یہ غفلت قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شدید العقاب، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے بھی ہیں، ذی الطول، اللہ تعالیٰ بڑی طاقت کے مالک ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، غفلتوں میں مبتلا رہتے ہوئے، گناہوں میں مبتلا رہتے ہوئے، معصیتوں میں مبتلا رہتے ہوئے انسان کو پر امید نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ معصیت کے وقت میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بھائی مجھے ڈر لگا رہنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہ فرما دیں، اپنی نافرمانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً سزا کا حکم نہ آ جائے۔ یہ بات انسان کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ چنانچہ جس کو کہا جاتا ہے انسان اللہ کا خوف بھی دل میں رہے، امید اور خوف کے درمیان میں انسان کا راستہ بنتا ہے، امید اور خوف کے درمیان میں انسان کا راستہ بنتا ہے، یعنی انسان پر امید رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی دل میں موجود رہنا چاہیے کہ اگر میں نے غلطی کر دی، اگر میں گناہ کر بیٹھا تو کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اور اس خوف کو دل میں بھی جگہ رکھ دینی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، ان کے دل سہمے رہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کے دل سہمے رہتے ہیں، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، ان کے دل ڈرے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ جب بھی قرآن کریم کی آیات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، اور اس خوف کو یہ اپنے دل میں نعمت سمجھتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، اور اس خوف کو دل میں جگہ دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اے اللہ آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، یہ بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا، اگر آپ نے ہمیں معافی نہ عطا فرمائی، اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمایا، تو ہم ضرور خسارے میں چلے جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے، ہم نقصان میں چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اپنی امید کی، اپنی صفت مغفرت کے، اپنی صفت غافر، توبہ کو قبول فرمانے، تواب کی صفت کو، غفار کی صفت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفار ہیں، تواب ہیں، مغفرت فرمانے والے ہیں، توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی دینے والے ہیں، اور بڑی زبردست اللہ تعالیٰ طاقت کے مالک ہیں، تاکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف بھی بیٹھا رہے، اور وہ اس طرح لاپرواہ اور غافل نہ ہو جائے کہ معصیتیں کرتا جائے، غفلت اس کے دل میں بیٹھ جائے، اور اس کو یہ ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرتیں اور توبہ کی طرف رجوع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا خوف بھی ہمارے دلوں میں بٹھا دے، تاکہ وہ خوف ہمارے دل میں ایسا بیٹھ جائے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اللہ سے دعا مانگی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، اے اللہ میرے دل میں ایسا خوف، ایسا ڈر بٹھا دے جو میرے اور گناہ کے درمیان میں آڑ بن جائے۔ دوبارہ سنیں، اے اللہ میرے دل میں اپنی ذات کا ایسی خشیت اور ایسا خوف میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ میرے اور گناہ کے درمیان میں آڑ بن جائے۔ جب بھی کوئی گناہ کا موقع میرے سامنے آئے تو فوراً میرے دل میں خیال آئے اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیسے گناہ کر بیٹھوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میں کیسے گناہ کر بیٹھوں۔ جیسے ہی بدنظری کا موقع آئے تو فوراً ہی میرے دل میں خیال آئے یہ نگاہیں تو اللہ نے دی ہیں، کیا میں ان نگاہوں سے گناہ کر بیٹھوں، اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے۔ تو یہ خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، یہ خشیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں یہ ہمیں سبق دیا ہے، تلقین دی ہے، اپنی ان صفات کا بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو یعلم، اسی صورت میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ تو تم سمجھتے ہو نا کہ ہم دنیا کے اندر جو چاہیں کریں، جو چاہیں دیکھیں، جو چاہیں سوچیں، جو چاہے دل میں خیالات پکائیں، یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، جو تم سینے میں باتیں چھپا کے رکھتے ہو،
جو اپنے سینوں میں حسد چھپا کے رکھتے ہو، جو اپنے سینوں میں کینہ چھپا کے رکھتے ہو، جو اپنے سینوں میں تکبر چھپا کے رکھتے ہو، جو دوسروں کے لیے بغض چھپا کے رکھتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، تو جو کچھ تم سینوں کے میں چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اتنی بے خوفی اور غفلت والی زندگی مت گزارو، ذرا اپنے دلوں میں ڈر بھی پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو اور اپنی معاملات کو درست کر کے اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس انداز میں پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، یعنی اللہ کے وہ نیک بندے جو نیکی کے راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو نیکی کے راستے کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کے لیے انعامات کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد موجود ہیں، وہ سب کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے پروردگار کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ ایمان والے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو قبول مغفرت اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، مغفرت پہ راستے پر رہتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اللہ سے ان ایمان والوں کے لیے معافی کی دعا، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء الرحمہ، اے اللہ اور یہ اللہ کے نیک بندے دعا یہ کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء الرحمہ، اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت اور علم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اور فرما رہے ہیں فاغفر للذین تابوا، اے اللہ آپ بھی ان لوگوں کو معاف فرما دی جو آپ کی خدمت میں توبہ پیش کر رہے ہیں، جو لوگ توبہ لے کر آئے ہیں، جو لوگ آپ سے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ ان کو معاف فرما دیں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا توبہ کرنے والوں کا کتنا انعام بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، حاملین عرش فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں ہماری توبہ کرنے والوں کی کہ اللہ یہ لوگ جو توبہ آپ کی خدمت میں توبہ پیش کر رہے ہیں، کہ اللہ آپ ان کو معاف فرما دیں۔ فاغفر للذین تابوا، آپ کی رحمت تو وسیع ہے ہر چیز کے اوپر، اور آپ کا علم ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ یہ لوگ اپنی گناہوں کے اوپر نادم ہیں، اپنی غلطیوں کے اوپر نادم ہیں، اے اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیں۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیں، اور فرمایا واتبعوا سبیلک، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم، اے اللہ آپ ان کی توبہ کو قبول فرما لیں۔ میں پورا ترجمہ پیش کر رہا ہوں آیت کا، اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، جن لوگوں نے توبہ قبول کر لی ہے اور وہ لوگ جو آپ کے راستے کے اوپر چل پڑے ہیں ان کی بخشش فرما لیں، وقیہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور پھر فرمایا اگلی آیت میں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم، اے ہمارے پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے ماں باپ کو بھی داخل فرما دے، ان کے بیوی بچوں میں جو نیک ہو انہیں بھی داخل فرما دے، یقیناً آپ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کے اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ وقیم السیئات، یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا نہیں ہے، فرشتے ہمارے لیے سفارش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی توبہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں
فرشتے ہماری وقیہم السیئات، اللہ ان کو برائیوں سے بچا لے۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، لیکن ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت دے دے۔ اب بس ہم یہ کہتے ہیں اللہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ ہمیں یہ بھی مانگنا چاہیے جو فرشتے کہہ رہے ہیں وقیہم السیئات، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ان کو گناہوں سے بچا لیجئے، جو پچھلے گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیجئے، آئندہ گناہوں سے بچنے والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ جو پچھلے گناہ ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیجئے، اور آئندہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جو حسنات میں سے ہوں، جو نیکیوں میں سے ہوں، جو طاعات میں سے ہوں، جو برائیوں کے جو برائی نہ ہو، سیئات میں سے نہ ہو، معصیت نہ ہو۔ اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا لیجئے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، یقیناً جس کو آپ نے اے اللہ برائیوں سے بچا لیا وہ آپ کی رحمت میں آ گیا۔ کتنا پیارا جملہ ہے، کتنا پیارا، کتنی پیاری دعا ہے فرشتوں کی۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اے اللہ جس کو آپ نے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو آپ کی رحمت ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا گھر ہو گیا تو ہم پر رحمت ہو گئی، ہمارا کاروبار ہو گیا تو ہم پر رحمت ہو گئی، ہماری گاڑی ہو گئی تو ہم پر رحمت ہو گئی، ہمارے بچے کوالیفائڈ ہو گئے تو ہم پر رحمت ہو گئی، ہمارے بچوں کی شادیاں ہو گئی تو ہم پر رحمت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو گناہوں سے بچ گیا اس پر رحمت ہوئی ہے۔ یہ دنیا کے ساز و سامان تو عارضی زندگی کے ساز و سامان ہیں، یقیناً یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر یہ اللہ کی نعمتیں خدا نہ خواستہ گناہوں کے ساتھ ہیں تو یہ رحمتیں نہیں ہیں، زحمت ہیں۔ اور اگر یہی ساری نعمتیں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ساتھ ہیں، تو قرآن کریم کی یہ دعا کہہ رہی ہے وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، یقیناً جس کو آپ نے برائیوں سے محفوظ کر لیا اس پر آپ نے بڑا رحم فرمایا۔ اور اگلا آخری جملہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم دنیا کی بے شمار چیزوں کو اپنی کامیابیوں کے لیے سٹینڈرڈ بناتے ہیں، معیارات بناتے ہیں، یقیناً ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو اس طریقے سے مکمل کریں، اس طریقے سے مکمل کریں کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں ہوں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ہوں۔ قرآن کریم کی اس صورت کے اندر کا یہ حصہ ہے، یہ یقیناً بڑا قیمتی حصہ ہے۔ جو اس صورت کے ابتدائی دو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا، اپنی صفات کو بیان فرمایا، اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ لوگ اپنے گناہوں سے کو چھوڑ دیں، گناہوں سے بچنے کی فکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت و توبہ کو پیش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت و توبہ کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی صورت کے بعد جیسا کہ مکی دور کی صورتیں ہیں، اللہ رب العزت جس طریقے سے اپنی صفات کو بیان فرماتے ہیں، عذابات سے ڈراتے ہیں، اسی طریقے سے نافرمان لوگوں کے انجام سے بھی اللہ تعالیٰ آگاہ کرتے ہیں، شناسا کرتے ہیں کہ دیکھو پچھلی امتوں میں جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہوئے ان پر اللہ کا کتنا عذاب آیا۔ چنانچہ فرعون کے ایک چچا زاد بھائی روایات میں آتا ہے جس کو قرآن کریم جن کے نام پر یہ سورۃ المؤمن ہے، قال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے خاندان میں سے ایک شخص، اس نے فرعون سے یہ کہا کہ تم اس شخص کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا کیوں ارادہ کرتے ہو جو کہتے ہیں کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے مستقل ان کو دعوت دی اور فرعون کو اور اس کے درباریوں کو مستقل کہتے رہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور انہوں نے یاد دلایا کہ یہ جو قبطی ہیں یعنی جو مصر ہیں، اس مصر کے اندر سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ یوسف علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار عطا فرمایا، وہ حکمران بنے اور انہوں نے وہ تمام قحط کے زمانے کے بعد مصر میں حکومت کی۔ تو انہوں نے اس رجل مؤمن نے جو کہ فرعون کے خاندان کا تھا، انہوں نے یاد دلایا کہ یاد کرو حضرت یوسف علیہ السلام اسی ملک میں بادشاہ تھے اور ان کی باتوں کو بھی ہماری قوم نے بھلا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی گویا کہ ان کی تعلیمات کی بھی تکذیب کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے ہیں اور انہی باتوں کو مکرر ہمارے سامنے پیش فرما رہے جو حضرت یوسف علیہ السلام لے کر آئے تھے، جن کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تلقین فرمائی تھی۔ تو تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی چھوڑ رہے ہو۔ لہٰذا وہ بار بار ان کو سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے فرعون کے مکر سے محفوظ فرمایا اور فرعون کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے حضرت اللہ رب العزت کی صفت غفار اور صفت تواب کا تذکرہ فرمایا،
اسی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت جو کہ اسی صورت میں موجود ہے، جس کو ہم خطبے میں سنتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال ربکم ادعونی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی دعائیں مانگو مجھ سے، مانگو تو صحیح مجھ سے، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ہمارے دل غافل ہو چکے ہیں، ہمارا دل اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جو ہمارا جو یقین ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت کی ذات کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر جو ہمارا تذکرہ ہے اور جو اس کے بارے میں ہمارا مطالعہ ہے، اس کے بارے میں ہمارا غور و فکر ہے، تدبر ہے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تدبر فی القرآن کے کم ہونے کی وجہ سے ہماری دعائیں کمزور ہو گئی، تدبر فی القرآن کے کم ہونے کی وجہ سے ہمارا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کمزور ہو گیا ہے، تدبر فی القرآن کے کم ہونے کی وجہ سے ہم اپنے اعمال میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا عمل نیکیوں سے ہٹتے ہوئے گناہوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو تدبر فی القرآن ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں کی تکالیف کے اوپر صبر کریں، اور اللہ رب العزت کا وعدہ حق ہے، اور اللہ رب العزت نے جو بھی وعدہ فرمایا ہے ان تمام مشرکین کے اوپر کچھ عذاب دنیا میں ہی آ جائیں گے اور کچھ عذاب آخرت میں ان کو برداشت کرنے پڑیں گے، آپ ان کی تکالیف کے اوپر صبر کریں۔ اور یہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام جو کہ اس سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنے قوم کی طرف سے آنے والی تکالیف کے اوپر صبر کیا ہے، تو لہٰذا آپ بھی اس موقع کے اوپر صبر کریں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فاما نرینک بعض الذی نعدہم، کچھ تو ان کے اوپر آنے والے عذاب ہم اس دنیا میں ہی آپ کو دکھا دیں گے اور کچھ آخرت میں ان کو سہنے پڑیں گے۔ ان تمام مضامین کے بیان کے ساتھ اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ بڑی قیمتی مضامین ہیں، بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کو جگہ دے دے اور اس کے مطابق عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کریم کی سورۃ المؤمن کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے۔ یہ حوامیم سبعہ یعنی 7 حامیم صورتیں، یعنی وہ صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، حامیم حامیم حامیم۔ تو یہ دوسری صورت ہے، اس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سورہ حامیم حامیم السجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر سے آیات سجدہ بھی ہیں۔ یہ بھی بڑی قیمتی صورت ہے، اس کا ابتدائی حصہ اتنا قیمتی ہے، بلکہ یہ چھوٹی سی صورت ہے، 6 صفحات ہیں اس صورت کے۔ اس صورت کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے گزشتہ صورت کی ہی طرح اپنی کتاب کی حقانیت کا حکم بیان کرتا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس کے اندر تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی گئی ہیں، اس کتاب کے اندر حق باتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس قرآن کریم کو سمجھیں، غور و فکر کریں، عمل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کریم، یہ کتاب خوشخبری دیتی ہے، یعنی ان لوگوں کو جو ایمان پر ہیں ان کو خوشخبری سناتی ہے، جو لوگ کفر پر ہیں ان کو خبردار کرتی ہے، اور جو لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں ان کے لیے عذاب کا بیان کرتی ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ رب العزت قرآن کریم کی بالکل ابتدا میں بیان فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی بیان فرمائی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا انسان ہوں، البتہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، ہمارا اور تمہارا سب کا معبود واحد اللہ تعالیٰ ہے، فاستقیموا الیہ فاستقیموا الیہ، تو لہٰذا اپنا رخ سیدھا کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ہی مغفرت مانگو۔ وویل للمشرکین، اور شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور الذین، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہی لوگ آخرت میں ناکام ہونے والے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ اور جو لوگ ایمان پر ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کی اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مکالمہ بیان کرا اور یہ فرمایا کہ جب یہ لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کے اعضاء گواہی دیں گے، اور یہ لوگ کہیں گے کہ ہاتھ ان کے بول اٹھیں گے، ان کی زبانیں بول اٹھیں گی، ان کے کان بول اٹھیں گے اور ان کے دل بول اٹھیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ یہ اپنے دلوں میں اتنے غلط خیالات پکاتا تھا، اپنے دل سے اس نے یہ گناہ کیے، اپنے ہاتھوں سے یہ گناہ کیے، پاؤں سے یہ گناہ کیے۔ تو یہ لوگ، یہ مجرمین کہہ اٹھیں گے کہ بھائی تم کیوں بول اٹھے؟ تو یہ تمام اعضاء بول رہے ہیں کہ ہمیں زبان اور قوت گویائی اس ذات نے دی ہے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، جس ذات نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے، اسی ذات نے ہمیں بھی قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اور اس کی وجہ سے آج ہم تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اور چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ آئیں گے
تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ کہیں گی کہ ہمیں اسی ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ تم گناہ کے وقت اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے، یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے کہ دیکھو تم دنیا میں اہل جہاں سے، دنیا والوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہو نا، تم سمجھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے موبائل ہے، کمرے کا دروازہ بند ہے، اور میں نے اپنے موبائل کے اندر لحاف کے اندر گھس کر مووی دیکھ لی، گناہ کی چیزیں دیکھ لی، تم سمجھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن تمہاری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، تمہارے ہاتھ تو دیکھ رہے ہیں، تمہاری کھال تو دیکھ رہی، گواہ تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں متوجہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں کہ تمہارے خلاف گواہی دیں۔ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سارے اعمال کا علم نہیں ہے، تم یہ سمجھتے تھے کہ تم نے اللہ سے چھپ کر یہ سارے کام کر لیے۔ وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین۔ تمہارا جو یہ گمان، تمہارا جو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ معلوم نہیں ہے، تمہاری اس غلط فہمی نے، اس برے گمان نے تمہیں برباد کر دیا، اور اس کے نتیجے میں تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو سراسر خسارے میں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں متوجہ فرمایا ہے کہ بھائی متوجہ ہو جاؤ، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تمہارے ہاتھ کان گواہی دیں گے۔ یہ جو تم بستر میں چھپ کر اور اپنی موبائل کے اندر جو بری چیزیں دیکھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے گواہ موجود ہیں، آخرت میں گواہی دیں گے کہ اس کے موبائل میں کیا دیکھتا تھا، یہ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت جب رسوائی کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچائے، اس قیامت کے دن کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور قرآن کریم کی اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آخرت کی رسوائی بڑی بدترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچائے۔ یوم الخزي، رسوائی کا دن ہے، رسوائی کا دن ہے، سب چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، تمام چیزیں اسکرین کے اوپر ہوں گی، تمام چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، ماں باپ، بھائی بہن، سب کے سامنے ہمارے گناہ کھل کے آ جائیں گے، رسوائی کا سامنا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچائے اور ہمیں اپنی برے اعمال کی اللہ تعالیٰ معافی کروا لینے کی اور معصیتوں کی معافی کروا لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا۔ قرآن کریم کی انہی صورتوں میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان جو نیکی کے اوپر قائم ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور استقامت کے ساتھ دین کے اوپر قائم ہیں، ان کے لیے جنت کے وعدے بیان۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے استقامت۔ اور استقامت کیا ہے کہ جب نیکی کی توفیق مل جائے تو انسان اس کے اوپر جم جائے، یہ استقامت۔ اور نیکی سے منحرف کرنے والے خیالات کو چھوڑ دے، وہ گناہ کے خیالات، وہ وسوسے، وہ الجھنیں، وہ رسم و رواج، وہ بیوی بچوں کی طرف سے آنے والے مطالبے جو دین سے دور کر رہے ہیں، وہ والدین کی طرف سے آنے والی وہ ہدایات جو دین سے دور کر رہی ہیں، سب کچھ چھوڑ دیا، کہا کہ اللہ نے منع کیا ہے تو اس لیے میں آپ کی بات نہیں مانتا۔ جو لوگ اس طریقے سے استقامت کے اوپر رہتے ہیں، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہتے ہیں اے ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت کے ساتھ دین پر جم گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جنتیں ہی جنتیں ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، جنت کے فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے بھائی اب کوئی غم، کوئی خوف دل میں نہیں لاؤ، کسی بات کا غم نہ کرو، اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب اس جنت میں ہر وہ چیز جس کا تمہارا دل چاہے وہ تمہیں ملے گی، اور جو کچھ تم منگوانا چاہو وہ تم اس میں منگوا سکتے ہو، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ غفور رحیم کی طرف سے تمہارے لیے میزبانی ہے، پہلی میزبانی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے یہ انعام بیان فرمایا ہے۔ اب ہمیں اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش تو کرنی ہوگی نا، یہ انعام بغیر کوشش کے تو نہیں ملے گا، بغیر محنت کے تو نہیں ملے گا، بغیر محنت کے اس دنیا کے اندر تو کوئی تھوڑی سی چیزیں بھی نہیں ملتی، تو بغیر محنت کی جنت کیسے مل جائے گی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، سب لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا اس لیے کیا جنت ملے گی، ضرور اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عمل صالح کرتے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کی، ایمان لائے نیک عمل۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لائے اور استقامت کے ساتھ دین پر قائم ہو گئے، انہوں نے استقامت کے راستے کو اختیار کیا، گناہ سے بچنے میں استقامت دکھائی، نیکی پر قائم رہنے میں استقامت دکھائی، نیکی پر چلنے میں استقامت دکھائی،
گناہ سے بچنے میں استقامت دکھائی، اپنے اولاد کی تربیت میں استقامت دکھائی، اور نمازوں میں استقامت دکھائی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں استقامت دکھائی، یہ استقامت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان استقامت کو اختیار کرنے والوں کے لیے نیکی کے اور بہترین اجر و ثواب کے وعدے بیان۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ان آیات میں سورۃ الفصلت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی بہترین صبر کی صفت کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتہائی بہترین بات ارشاد۔ اور دیکھیے جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان الل ٹپ جیسی زندگی گزر رہی ہے نا ویسی زندگی گزارتا ہے تو ساری دنیا والے اس سے خوش ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، بیوی جو کر رہی ہے کرتی رہے، بچے جو کرتے ہیں کرتے رہے، محلے والے جو کرتے ہیں کرتے رہے، اور بھلے وہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، نیکی کے اوپر چلیں نہ چلیں، ہر شخص اگر اپنی مرضی کا مالک ہے تو ساری دنیا والے اس سے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار نہ وہ کسی کو چھیڑتا ہے نہ ہم اس کو چھیڑیں گے۔ لیکن جہاں کوئی شخص دین کی دعوت دینا شروع کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی تراویح پڑھو، کہتا ہے بھائی روزے رکھو، کہتا ہے بھائی نماز پڑھو، محلے والوں سے کہتا ہے کہ آئیے جناب نماز پہ چلیں، آئیے جناب تراویح کو ادا کریں، آئیے جناب روزے کی پابندی کریں، آئیے جناب ہم گناہوں سے بچیں، تو اب جناب اس کے اوپر امتحانات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے کام سے کام رکھو، تکلیفیں دینا شروع کر دیتے ہیں، روڑے اٹکانا شروع کر دیتے ہیں، تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی بڑے میاں کو کیا ہو گیا، ان کا دماغ پرانے خیالات کا مالک ہے، دقیانوسی خیالات کا مالک، ابھی تک یہ الٹے خیالات ان کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کامیابی دین پر چلنے سے ملتی ہے، ابھی تک ان پرانے دقیانوسی 1400 سال پرانے خیالات ان کے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ کامیابی کا راستہ تو انجینئر بننا ہے، کامیابی کا راستہ تو تعلیم حاصل کرنا ہے، یہ نماز روزے سے کامیابی خدا نہ خواستہ کیسے مل جائے گی؟ یہ بڑے میاں پرانے خیالات کے مالک ہیں، اور جناب طرح طریقے کے اعتراضات آئیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص نیکی کی تلقین شروع کرتا ہے اور خود بھی اس کے اوپر قائم رہتا ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں، جب کوئی شخص نیکی کی تلقین کرتا ہے اور خود بھی اس پر قائم رہتا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لینی چاہیے کہ اس کے لیے مخالفت کا سامان شروع ہو جائے۔ اب مخالفتیں آئیں گی، اس سے پہلے تو آپ کسی کو چھیڑ نہیں رہے تھے نا، اس سے پہلے تو آپ کسی کو نہیں کہہ رہے تھے کہ جناب آئیے نماز پڑھنے چلے، اس سے پہلے تو آپ نے کسی کو اس کی مرضی سے روکا ہی نہیں تھا، اور ہر شخص اب گناہوں پر اپنی مرضی پر چل رہا تھا، اس سے پہلے تو کسی کو کوئی آپ سے اعتراض نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا، اب جناب امتحان آئے گا، ذہنی طور پہ تیار رہیے، امتحان آئے گا۔ اور وہ امتحان کیا آئے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے میں ان آیات کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کو تو چاہتے ہیں کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرتبے پر پہنچ جائے، اور ہم جناب بھائی یہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم کیسے اتنی تراویح پڑھ سکتے ہیں، ہم کیسے اتنی راتوں میں قیام کر سکتے ہیں، ہم کیسے اعتکاف کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بچے کے لیے چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے منصب پر پہنچ جائے اور جناب وہ پوری رات عبادت کرتا رہے، تو دوسرے کے لیے ہم اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیتے ہیں اونچا، اور اپنے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیتے ہیں بالکل کم تر۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس بات کی دوسروں کو تم دعوت دے رہے ہو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھاؤ، پہلے خود عمل کرو نا، پہلے خود نماز کی پابندی کرو، تاکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، پہلے خود اس پر استقامت ثابت قدمی کے ساتھ جم جاؤ، پہلے خود جم جاؤ پھر دوسروں کو کہو۔ اپنی استقامت سے پہلے، اپنی ثابت قدمی سے پہلے دوسروں کو اگر نیکی کی تلقین کی جاتی ہے تو یاد رکھیے کہ وہ نیکی کی تلقین کارگر اور مفید نہیں رہتی۔ یہ دعوت کے آداب اور اصول عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن کے بتائے ہوئے اصول ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جس نے آگے لوگوں کو تلقین کی اور اللہ کی طرف دعوت دی اور نیک عمل کیا، اور یہ کہا کہ اننی من المسلمین، کہ بھائی میں تو نیکی کے راستے پر چلنے والا ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، روزے بھی رکھوں گا، آئیے آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس نیک عبادات میں، نیک جذبوں میں شریک ہو جائیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی یہ شخص یہ کام کرے گا تو اب اس کے پاس اعتراضات آئیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ،
ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یاد رکھیے نیکی اور بدی دونوں چیزیں برابر نہیں ہوتی. اور فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، آپ بری بات کا، برے اعتراضات کا جواب، رد عمل، مکالمہ، رویہ، پیشانی کے بل، چہرے کا خندہ پیشانی، اسلوب، طریقہ، گفتگو کا انداز، ہر چیز ایسا ہونا چاہیے جو احسن ہو. کسی شخص نے آپ کو پریشان کیا، برا بھلا کہا، گالم گلوچ کی، بے عزت کیا، خدا نہ خاصہ ذلیل کیا، آپ اس کا جواب اچھے طریقے سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ادفع باللتی ہی احسن، آپ اس کا رد عمل اچھا کریں. جب آپ اس کا رد عمل، برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے، برائی کا دفاع اچھائی سے کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو آپ کے اور اس شخص کے درمیان جس کے درمیان ابھی دشمنی شروع ہو گئی ہے، مخالفت شروع ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اب آپ لوگ جگری دوست بن جائیں گے. آپ کسی کی بری بات پہ صبر کر کے دیکھیے، کسی کے طنز پر صبر کر کے دیکھیے، کسی کی گالی کا جواب دینے میں برداشت کا مظاہرہ کر کے دیکھیے، کسی کی سخت گوئی کا جواب حسن خلق سے، اچھے اخلاق سے دے کے دیکھیے. اس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ختم ہو جائے گی، اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی، اس کا دل آپ سے قریب ہو جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. آپ صبر تو کر کے دیکھیں. اور لہٰذا قرآن کریم یہ فرما رہے ہیں. اب دیکھیے وعدہ تو بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، وعدہ بیان فرما دیا کہ آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیں، آپ کا دشمن دوست بن جائے گا. آپ اس کی سخت بات کو برداشت کریں، دشمن دوست بن جائے گا. آج کے بعد سے وہ دوستی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں ایک بات، وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ جو برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی جو خصلت ہے، یہ برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی جو صفت ہے، یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صابر ہوتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو صبر کرنا جانتے ہیں، صبر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یاد رکھو بڑے نصیب والوں کو یہ صفت ملتی ہے. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، صبر اختیار کرتے ہیں. بڑے عظیم صفت والے ہیں، بڑی عظیم نعمت والے ہیں، بڑی عظیم رحمت والے ہیں وہ لوگ جو صابر ہیں، اور ان کا صبر اپنی مشق کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تمرین کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ وہ اس صبر کی صفت کے ساتھ برائی کا جواب اچھائی سے دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر صبر کرتے کرتے، صبر پر چلتے چلتے کبھی شیطان کبھی کوئی کچوکا لگا دے، کبھی غصہ بھی دلا دے، کبھی زبان پھسلا دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، شیطان ملعون سے اللہ کی پناہ مانگو. اور انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے بھی والے ہیں، جاننے والے بھی ہیں. تو لہٰذا دعوت کا کام کرنے والے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جیسے ہی وہ دعوت کے عمل پر آگے بڑھیں گے، دعوت دینا شروع کریں گے، فوراً مخالفین آئیں گے، برا بھلا کہیں گے، طنز کریں گے، دل دکھائیں گے، اور ایسی باتیں کریں گے جس سے انسان کا غصہ آ جائے، انسان کے دعوت کا کام خدا نخواستہ ضائع ہو جائے، اس کے اثرات زائل ہو جائیں. لوگ جو یقین کے ساتھ آ رہے تھے ان کے یقین کو شک میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آئیں گے لوگ، اس موقع کے اوپر صبر سے کام لینا ہے. صرف وہ بات کہنی ہے جو حق ہو، صرف وہ بات کہنی ہے جو صبر کے ساتھ ہو. کسی قسم کا کوئی ایسا جواب نہیں دینا جو اس کے دل دکھانے والا ہو، یا خدا نہ خواستہ اپنی بڑائی کو بیان کرنے والا، ایسا کوئی جواب نہیں دینا. تو لہٰذا قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے بڑی قیمتی ہدایات بیان فرمائی ہیں، اور اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نیک باتوں کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو اہل کفار ہیں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، وہ گمراہی کے راستے کے اوپر ہیں. اور قیامت کے دن جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی، جب وہ دن آئے گا تو اس وقت ان تمام لوگوں کے سامنے یہ حقیقتیں ساری کی ساری واضح ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرتیں حاصل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کر لینے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے امید لگائے رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور اپنا خوف اور اپنی خشیت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. یہ احساس پیدا فرما دے کہ ہمارے دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ بھی مواخذہ بھی کر سکتے ہیں، گناہ اس گناہ کے اوپر سزا بھی مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ظاہر میں اور یعنی کہ ظاہر میں سب کے سامنے اور چھپ کر جب کوئی اور نہ دکھ رہا ہو ہر حالت میں گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، صبر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. آمین 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 یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.